ہیلو دوستوں، یہ ہے میرے لاہور ولاگ کا پارٹ 4 اور میں ابھی بھی پرانے لاہور کی گلیوں میں گھوم رہا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں ایک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ جگہ پر جس کا نام ہے سبیل والی گلی۔ یہاں پر پرانے زمانے کی سبیل ہوا کرتی تھی جہاں سے گزرنے والوں کو ٹھنڈا پانی پلایا جاتا تھا۔ پانی پلانا تو ثواب کا کام ہے اور یہ اس شہر کی خوبصورتی کا حصہ بھی۔ آج بھی یہ گلیاں اپنی پرانی پہچان سنبھالے ہوئے ہیں، تنگ گلیاں، پرانی عمارتیں اور ہر کونا ایک کہانی سناتا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا مزار بھی ہے جو ایک درخت کے نیچے بنا ہوا ہے۔ اس کی ایگزیکٹ نام اور ہسٹری تو کلیئر نہیں، لیکن لوگ اس جگہ کو بڑی عقیدت سے دیکھتے ہیں اور یہ بھی پرانے لاہور کی ان ہڈن چیزوں میں سے ہے۔ اس کے بعد میں پہنچ چکا تھا دلی گیٹ کے پاس، اور اب میں جس جگہ جا رہا ہوں وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، چاہے پاکستانی ہو یا عالمی سطح پر دیکھا جائے۔ یہ ہر لڑکے اور ہر لڑکی کی خواہش ہے یہاں پر آنا۔ وہ کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چلو سسپینس ختم کرتے ہوئے بتاتا ہوں، میں جا رہا ہوں نکاح گلی جو دلی گیٹ کے آس پاس اندرون لاہور کے علاقے میں موجود ہے۔ یعنی جب بھی تم دلی گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی گلیاں شروع ہو جاتی ہیں، انہی میں سے ایک گلی میں نکاح گلی ہے، کبھی آپ نے آنا ہو۔ اور ظاہر ہے نکاح کرنا کس کی خواہش نہیں ہے، ہر لڑکے ہر لڑکی کی خواہش ہی پہلی ہے یہ کہ بس شادی ہو جائے اور سیاپے ختم۔ نکاح گلی کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک تنگ اور روایتی گلی ہے۔ اس گلی کو نکاح گلی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی تنگ ہے کہ ایک طرف سے آدمی اور ایک طرف سے عورت آئے تو بس ایک نکاح کی کمی رہ گئی ہے، لائک فزیکل ریئیکشن۔ یار بتاتا چلوں یہ کوئی فینسی چیز نہیں ہے، لیکن جو اصلی کلچر ہے نا لاہور کا وہ یہیں ملتا ہے۔ اگر آپ کو ریئل اندرون لاہور ایکسپلور کرنا ہے تو ایسی گلیوں میں سے گزرنا تو پڑے گا ہی آپ کو۔ یار یہاں نکاح والی گلی میں جی پی ایس بھی کنفیوز ہو جاتا ہے اور بندہ خود سے پوچھتا ہے کہ میں خود گھوم رہا ہوں یا گلی مجھے گھما رہی ہے۔ چلو میں آ گیا ہوں اپنا نکاح کر کے، نکاح والی گلی سے آ چکا ہوں ایک بہت یونیک جگہ پر جس کا نام ہے اوتاک۔ یہ صرف کیفے نہیں ہے بلکہ ایک چھوٹا سا ٹائم مشین ہے جو آپ کو سیدھے پرانے دور میں لے جاتا ہے۔ یہاں اندر آتے ہی نظر آتے ہیں پرانی چیزیں جیسے کہ اولڈ ریڈیو، ونٹیج ٹی وی، کی بورڈ، خوبصورت دیواریں، پرانی تصویریں، مورتیاں، ریڈیو اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں جو یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ہر کونے میں کوئی نہ کوئی یاد چھپی ہوئی ہے، پرانی لائٹ، اسکیچ، آرٹ ورک اور کچھ ایسی چیزیں جنہیں دیکھ کر لگتا ہے وقت یہاں رک جاتا ہے۔ میں کنفیوز ہو چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ پہلے وقتوں کی چیزیں زیادہ اچھی تھی یا آج کل کے دور کی؟ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ اور ہاں سب سے انٹرسٹنگ بات، یہاں آپ صرف دیکھ نہیں سکتے بلکہ بیٹھ کر اس پرانے وائب کو فیل بھی کر سکتے ہو۔ ایک سائڈ پہ کیفے ہے جہاں پر آپ کو چائے، کافی اور کچھ نہ کچھ ریفریشمنٹ کے لیے مل جائے گا۔ یہی تو مومنٹس کی کمی تھی، یہی تو مومنٹس میں چاہ رہا تھا اپنی زندگی میں، الحمدللہ جو مجھے مل گئے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ سچ کہوں تو اوتاک ان لوگوں کے لیے پرفیکٹ جگہ ہے جو ماڈرن رش سے نکل کے تھوڑی دیر کے لیے پرانی دنیا میں کھو جانا چاہتے ہیں، اور ان میں سے میں بھی ایک ہوں۔ سامنے ایک بورڈ ہے، اس پہ آؤٹ آف رینج ہر کنٹری کے کوئی نہ کوئی کوئنز ہیں یا پاکستانی کوئنز ہیں، اس کا نالج مجھے بالکل نہیں ہے۔ آؤ بچوں مل کے میموری بناتے ہیں۔ ہم نے پھر کھیلی ایک گیم۔ بتاتا چلو یہاں کی کافی کا ٹیسٹ بس ایوریج تھا، لیکن میرے لیے امپورٹنٹ کرتی ہے یہ پرانے وائبس، یہ پرانی جگہ ہیں جو کہ میرے دل کو خوشی دیتی ہیں۔ اور اگر آپ کو خوشی چاہیے، اگر آپ کو ونٹیج چیزیں پسند ہیں تو یہ جگہ ڈیفینیٹلی آپ کی لسٹ میں ہونی چاہیے، ٹاپ آن دا لسٹ۔ اوکے اب پتہ چل رہا ہے اولڈ از گولڈ، پرانی چیزوں کو جو ہم اوائڈ کرتے ہیں وہ لاکھوں کروڑوں روپے کی سیل ہوتی ہیں، یہاں کے ان چیزوں کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ اب میں نکل رہا ہوں اوتاک سے اور یہ جگہ واقعی میں میرے لیے ایکسپیرینس کے قابل تھی۔ مجھے بالکل مت روکنا یہ غزل کہتے ہوئے کہ تیرے میرے عشق کا ایک شاعرانہ دور سا تھا۔ گو اینڈ واچ دا غزل آن یوٹیوب۔ I know I am not a better singer، لیکن لاہور کی اولڈ وائب کے ساتھ میرے وائب تو میچ ہوتے بنتے تھے نا۔ اب میرا رخ ہے عثمان کی بیٹھک کی طرف، اور وہاں سے گھومنا پھرنا نہیں ہوگا، وہاں ہونے والا ہے کچھ خاص، کچھ ایسا جو شاید آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ مجھ سے تو بالکل نہیں، کیونکہ اس دفعہ میں صرف ولاگ نہیں بنانے جا رہا بلکہ ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت بھی کرنے جا رہا ہوں۔ جی ہاں، اب یہ پوڈ کاسٹ کس کے ساتھ ہوگا، کیا باتیں ہوں گی اور کیا سین بننے والا ہے، یہ سب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں عثمان کی بیٹھک میں کس کے ساتھ بیٹھ کر پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروا کر آیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو میرا دوست اور اس کی ٹیم ویٹ کر رہی تھی، مائک سیٹ تھا، کیمرہ ریڈی تھا، اور ہاں ریکارڈنگ بھی ہوئی اور بہت ساری باتیں بھی ہوئی جو کہ میرے چینل پہ بالکل نہیں آئے گی، یہ اس کے چینل پہ آئے گی، جب آئے گی تو لنک شیئر کر دوں گا گائز۔ اب میں اسے کیسے بتاتا کہ میں آلریڈی یہاں پر نکاح گلی اور سبیر والی گلی اور لاہور کی چھوٹی چھوٹی ٹیڑھی میڑھی گلیاں گھوم رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ مجھے پوڈ کاسٹ کے بعد اس کے ساتھ ڈنر پہ جانا تھا۔
سوچو وہ کتنے انلکی لوگ ہیں جو لاہور میں رہ کر اندرون لاہور کو ایکسپلور نہ کر سکے، ان تنگ گلیوں میں نہ آ سکے، وہ ان چیزوں سے محروم رہے۔ آپ کو پتہ ہے میں پاکستان کے ڈیفرنٹ شہروں میں گھومنے پھرنے ولاگ شوٹ کے لیے جاتا ہوں۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ان جگہوں کا معلوم ہی نہیں، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ میں کہتا ہوں جب آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتا تو کوئی آپ کے لیے ٹائم کیوں نکالے گا؟ گرو جی کوئی تم سے محبت کیوں کرے گا؟ تو چلو اب میں آپ کو اور اولڈ لاہور کی کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ لوگوں کے غم کبھی کم نہیں ہوں گے۔ میں لوگوں کو نوٹ کر رہا ہوں، کوئی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا ہے، کوئی اپنے فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہا ہے، کوئی کھانا کھا رہا ہے، ہنس رہے ہیں، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں وتھ فیملی وتھ فرینڈ۔ بچے ادھر ادھر مستی کر رہے ہیں اور بڑے آرام سے بیٹھ کے پورے لاہور کی وائب کو فیل کر رہے ہیں اور بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ سمجھدار لوگ ہیں جو اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بھی چاہیے اپنی فیملی کو ٹائم دیں۔ اگر آپ آج اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، تو کل آپ کو بھی کوئی ٹائم نہیں دے گا۔ چلو جاتے جاتے اندرون لاہور کے بارے میں بتاتا چلو۔ اندرون لاہور کے لوگ ابھی بھی یہ چرخی والا پانی یوز کرتے ہیں، لائک 200 سال پرانا کنواں۔ ان لوگوں کے گھر پہ یہی کنویں کا پانی آتا ہے، جسے انہوں نے ماڈرن کر کے الیکٹرانک بنا دیا ہے۔ اور لاہور کے سارے پارٹ میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں، ٹوٹل 4 پارٹ ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے۔